کے ذریعے بندہ استقامت حاصل کر سکتا ہے، ان میں ساتویں چیز یہ ہے کہ نیک بندوں کی صحبت، نیک بندوں کا ساتھ، نیک بندوں کا تعلق۔ جب ان کی صحبت میں بندہ آ جائے تو پھر بندہ استقامت پر رہتا ہے۔ یعنی استقامت کی ہم نے وہ تیسری بار کوئی بات سننے جا رہے ہیں، یعنی اگر وہ نیکی پر ہے تو پھر نیکی پر ہی وہ رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ 2 سال نمازیں پڑھیں اگلے 5 سال پتہ ہی کوئی نہیں، 6 مہینے درود شریف پڑھا اس کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں، 2 مہینے قرآن روزانہ پڑھا پھر اس کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو پھر بندہ استقامت، ثابت قدمی اس کو مل جاتی ہے۔ دین کے اوپر ہے تو وہاں ثابت قدم ہے ہر معاملے میں۔ تو آج کا پہلا اور پیچھے والا ربط ملا کے 7واں جو وصف ہے، جو ذریعہ ہے، وہ صحبت ہے صالحین کی۔ اس کے اوپر دلیل کے طور پہ ہم ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک سماعت کرتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِیحٌ لِلْخَیْرِ مَغَالِیقٌ لِلشَّرِّ۔ کیا خوبصورت فرمان! فرمایا لوگوں میں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں اور شر کے وہ تالے ہیں۔ بعض بندے ایسے ہیں۔ اب بھی بندہ ولیوں کا مقام نہ سمجھ آئے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ ساتھ کی حدیث پاک ہے۔ بعض بندے ایسے ہیں کہ جو نیکیوں کے، خیر کے، بلائی کے ایسے معاملے میں وہ چابیاں ہیں، گویا سرکار نے فرما دی۔ اچھا، چابی ہم کیا کرتے ہیں؟ چابی لاؤ، تالا کھلیا تو جو لینا لے لو۔ فرمایا شر کے لیے وہ تالا ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ بندہ جا کے بیٹھے تو اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جائیں گے، نیکیوں کے دروازے کھل جائیں گے، برائی کے سارے دروازے نوں تالے لگ جان گے انہاں نیکاں دی وجہ تو۔ جو واقعی اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، جن کو دین کی تڑپ ہے، تو یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِیحٌ لِلْخَیْرِ۔ لوگوں میں بعض بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو بلائی اور خیر کی چابیاں ہیں، گویا کہ اس کو ہی چابی کہہ دیا۔ اتنے کمال وہ لوگ ہیں، تو ان کی صحبت، ان کے ساتھ رہو۔ فرمایا اور برائی کے بند کرنے والے ہیں، تالا لگا دینے والے ہیں، تو ان لوگوں کا اگر ساتھ ہو تو بندے کو استقامت مل جاتی۔ اچھا، اسی حدیث کا حصہ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِیحٌ لِلشَّرِّ۔ بعض بندے ایسے ہیں جو شر کی، گناہوں کی چابیاں ہیں۔ ان کے پاس جا کے بیٹھو گے، پہلے تم 5% گناہ کرتے تھے، اب 50% گناہ کرنے لگو گے ان کی صحبت کی وجہ سے۔ اس لیے نہ صرف نوجوانوں کو، بچوں کو، والدین کو بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، میرے پتر دا یارانہ کدے نال ہے، میری دھی دی کیڑی کیڑی سہیلی ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی ذمہ داری۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ویہ کے یاری لائیں جدے نہ لانیاں، ویہ کے یاری لائیں جدے نہ لانیاں۔ تیرا ایمان تیرے یار دے ایمان اتے ہونا ہی، چنگے نہ لاویں گا تے چنگا ہویں گا، ماڑے نہ لاویں گا تے ماڑا ہی رہیں گا۔ یہ دوست کا معیار، اسلام کے اندر دوستی کا معیار۔ یہ نہیں وی جہدے کولے گڈی چنگی ہے تے جہدے کولے پیسے چوکھے نے تے جڑا وے آپاں انہوں ہی جڑا وے او یار بنا لیے، نہ۔ سرکار نے فرمایا لوگوں میں بعض بندے ایسے ہیں کہ جو شر کی چابیاں ہیں اور نیکیوں کے لیے وہ تالا ہیں۔ تو نیکی کر نہیں دینی، پہلا جی تسی نمازاں پڑھ دو نا ایک دی، وہ بھی نہیں پڑھو گے اس یارانے دی وجہ تو اس لیے ہم نے اپنے موضوع کے مطابق بات کی، صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کے پاس آتے جاتے رہنا، یہ استقامت کا حصول بہترین حاصل ہو جائے گا، بہترین۔ یہی وجہ ہے ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے بس کسی دے لڑ لگ جائیے تو پھر وہ دیاں جڑیاں گلاں نے وہ سانوں نیکی اتے ثابت قدم رکھن گیاں۔ تو یہ ذریعہ۔ اگلی بات
تھوڑی تھوڑی ان کے اوپر روشنی ہے تاکہ وہ وقت بھی ملحوظ خاطر رکھے۔ کثرت سے نیک اعمال کرنا یہ ثابت قدمی کا ذریعہ ہے۔ 8واں، کثرت سے یعنی زیادہ، بہت زیادہ نیک اعمال کرنا۔ یہ نہیں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے بس، نہ، وہ کیا خوبصورت قسم کا لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں آسان، مسلمان ہونا آسان، یہ ایسے نہیں ہے۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر کلمے کے تقاضے پورے کریں، مسلمان ہو گئے تو پھر مسلمانی کے تقاضے پورے کریں۔ تو اگر وہ تقاضے پورے کرنے ہیں تو ان میں یہ حصہ ہمیں لازمی رکھنا پڑے گا، نیکیاں زیادہ کریں۔ نیکیاں زیادہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ سورہ نساء ہے، مالک کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر بندے وہ کریں نا جس کا ہم ان کو کہتے ہیں، اگر بندے وہ کریں جس کا ہم انہیں کہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور استقامت والا عمل ہے۔ جو اللہ نے کہا وہ کر گزرو، فرمایا بڑا بہتر ہے۔ بندہ مالک کی نہ مانے تو کیا اس کا بنے گا؟ رب کی نہ، اللہ نے فرمایا ہم نے جو کہا ہے وہ مانو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، خیر اللہم۔ ہم جس چیز کی نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، قرآن جو کہتا ہے وہ کرو، فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کی مانو تو پھر ثابت قدم بھی رہو گے، دین پر ڈٹے رہو گے، کبھی گناہ کو ذہن نہیں بنے گا، پھر دین اپنا لیا تو ساری زندگی اس کی راہوں پہ رہو گے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے جہاں تک دنیاوی زندگی کا تعلق ہے اللہ انہیں نیک اور صالح اعمال کرتے رہنے پر استقامت دے گا۔ یہ جو مالک نے فرمایا نا ہم تمہیں جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ثابت قدمی والا کام ہے، اس سے ملے گا کیا؟ فرمایا دنیا کے اندر بندہ نیک اعمال پر مستقیم رہے گا، اور فرمایا آخرت میں اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے گا، قبر کے اندر بھی اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے اگر یہ نیک اعمال کثرت سے کرتا رہا۔ حدیث پاک سننے ساتھ، یہ مسلم شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم سنتی عشرۃ رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ فرمایا جو کوئی بھی ہمیشہ 12 رکعتیں ادا کرے، ما من عبد مسلم، جو بھی مسلمان یصلی للہ اللہ کے لیے ادا کرے، کل یومن سنتی عشرۃ 12 رکعتیں ہر روز جو بندہ ادا کرے، تطوعا غیر فریضۃ، وہ نفلی ہیں فرضی نہیں ہیں، الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ فجر دیاں 2، زور دیاں 6، 4 پہلیاں تو 2 بعد آنیاں، کنیاں ہو گئیاں 8، تو مغرب دیاں 2 10، تو عشاء دیاں 2 12۔ سنت موقدہ جسے ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سنتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کلے فرض پڑھو تے بلے بلے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف کے اندر بھی ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، جس نے بغیر ناغے کے ہر روز 12 رکعتیں ادا کی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا، جو فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کی۔ یعنی اس کے اندر کیا اشارہ ہے؟ عبادت کے اندر رغبت ہے، کثرت، اور پھر روٹین قائم رہے، ثابت قدمی رہے کہ جو بندہ یہ عمل کرے اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، ما تقرب الی عبدی بشیء، فرمایا کوئی بندہ بھی میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، احب الی مما افترضت علیہ، ہاں سب سے بڑھ کے جس چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل کر سکتے وہ فرض ہیں۔ بندہ فرضوں کے ذریعے ہر شے سے بڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔
وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا کہ بندہ پھر ہمیشہ نفل پڑھتا رہے. اب فرضوں کے بعد جس چیز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، فرمایا ما یزال، ہمیشہ وہ نفل پڑھتا رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر میں اسے محبت کروں گا، پھر میں اسے محبت کروں گا. یعنی اس کے اندر تکرار ہے، کنٹینیوس، جاری، استقامت، ثابت قدمی، رکنا نہیں ہے. جو بندہ اللہ رب العزت کے فرض ادا کرے وہ تو پہلے ہی لازم ہے، فرضوں کے علاوہ نفلوں کے اندر کثرت کرے. اس کا دی چاہا یار آج مغرب کے اوابین بھی پڑھ لوں، یار مسجد آیا ہوں آدھے گھنٹے بعد اشراق کا ٹائم ہونے والا ہے، اشراق بھی پڑھ جاؤں، یار آج میں عشاء کی نماز کے ساتھ نہ جی 2 توبہ کے نفل پڑھ لوں، شکرانے کے نفل پڑھ لوں، میرے پاس آج ٹائم ہے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور نفل پڑھوں، اور لمبی نمازیں پڑھوں. تو یہ جو نفلوں کی کثرت ہے، یا اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے کام ہم کرتے ہیں نفلی کام، فرمایا وہ اتنا بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، پھر اللہ بندے سے محبت کرتا ہے. یہ بخاری کی حدیث پاک. تو یعنی اس کے اندر بھی کسی چیز کو مستقیم کرنا لازم طور پہ اور ہمیشہ کرتے رہنا، اس کے معنی موجود ہے. اچھا جی، 9واں طریقہ، حق کی حقانیت کی طلب میں رہنا، اور جب حق کی حقانیت واضح ہو جائے پھر ہر شے کا خوف بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کو قبول کر لینا. ساڑی پتہ کی مجبوری وہ نہیں جی وہ وڈیرے اس طرح کرتے سن اسی نہیں کرنا، نواں ہی مسئلہ کਢ لیا، نواں ہی کام کਢ لیا. اللہ کے بندو جب حق واضح ہو جائے نا جی، پھر ڈٹے نا اس پر، یہ نہ کہ نہیں وہ پچھلے نہیں کرتے سن میں نہیں کرنا. اگر پچھلوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا جو خلاف شرع ہے تو یہ نہ کہے نہیں وہ پچھلے کرتے آ رہے ہیں میں بھی کروں گا، نہ چھوڑ دیں اس کو. جب حق واضح ہو جائے، اگر آپ استقامت چاہتے ہیں کسی مسئلے میں ڈٹے اڑے نا، جب حق واضح ہو گیا تو پھر اس کو قبول کر لیں دل سے، کہیں آمنا آمنا، ٹھیک ہے قبول ہے. مثال اس کی سنتے ہیں، مسئلہ واضح ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے حکم دیا اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، جا کے اس کو دعوت دو. بات ہوئی، فرعون نے کہا میرے پاس بھی بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جو نعوذ باللہ تو یہ جو چیزیں دکھاتا ہے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. معجزات کا یعنی اس نے بڑے بڑے جادوگر بلوا لی. پتہ ہے آپ کو، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمیں کوئی بڑا صلہ ملے گا. جب اس نے بلا لیا نا جادوگروں نے کہ آؤ مقابلہ کرنا موسیٰ علیہ السلام کا، جادوگروں نے کہا کہ ہم جب غالب آ جائیں سانو کوئی معاوضہ محنت سانو کوئی عہدہ لبے گا. فرعون نے کہا بڑا عہدہ دوں گا، میں اپنے پاس ہی آپ کو رکھ لوں گا، شاہی دربار کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ لگا دوں گا، قرب آپ کو مل جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ تو کرو. جادوگر کس لیے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے. نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے، نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے. یعنی وہ پکے دشمن ہیں. وہ کون ہے؟ پکے دشمن ہیں. اچھا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ نعوذ باللہ جادو آپ دکھائیں گے یا ہم پہلے دکھائیں، یا جو فن آپ لے کے آئے ہیں پہلے آپ دکھائیں گے کہ ہم دکھائیں. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تسی اپنے کارنامے وہاؤ جڑے تسی لے کے آئے. انہاں رسیاں سٹیاں تے سپ بن گیاں، وہ ادھر ادھر دوڑ دیاں نظر آن لگیاں. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ.
موسیٰ علیہ السلام نو تھوڑا ڈر محسوس ہویا، جدو ویکھیا نا سپ ہی سپ، سپ ہی سپ، سپ ہی سپ، تھوڑا خوف محسوس ہویا۔ قلنا لا تخف، اللہ فرمایا موسیٰ ڈرنا نہیں، انک انت الاعلی، تو جت جانا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے نا جی ڈنڈا، سوٹا، عصا، انہوں سٹو تھلے۔ جب گرایا تو سارے سانپوں کو وہ کھا گیا۔ وہ جادوگر جو تھے نا جی، جب جادوگروں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ پکار اٹھے، فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، سجدے وچ گر گئے۔ تو اسے ٹائم آکھیا سی موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام دے رب تے سلام لے ہم نے۔ میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ دین کے اوپر استقامت چاہتے ہیں تو کسی غلط عادت تے ڈٹیا نہیں رہنا، غلط عادت تے ڈٹیا نہیں رہنا۔ انہاں دی اکھاں تے کھل گیا حق جادوگراں دے، یہ پھر وہ ڈٹائی نہ نہیں کیتی، نہ کیا قبول ہے سانو، چھڑ دی عرش ہے۔ پھر اس کے اور آگے دیکھیں کیا ہوا۔ جب یہ سجدے میں گر پڑے، انہوں نے کہا ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر اسلام لے کے آئے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون آکھیا منو پچھن تو بغیر تسی مسلمان ہو گئے ہو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، فرمایا یہ تمہارا بڑا استاد تھا، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آکھیا بھی او تہاڈا استاد آ، تسی او دے شاگرد ہو، نعوذ باللہ بڑا گا جادوگر ہے، تسی نکے ہو، تسی سارے ایک ہی ہو۔ یعنی فرعون ڈھٹائی پر اتر گیا، فرعون حق واضح ہونے کے باوجود قبول نہیں کیا، اور جادوگروں پہ حق واضح ہوگا انہوں نے قبول کر لیا۔ پتہ انہوں ہی لگ گیا سی، پر انہیں آکھیا نا ہوں اپنی حکومت بھی تو بچانی ہے، تو انج ہی کہہ دو وہ جادوگر بھی نعوذ باللہ ہونے تے موسیٰ علیہ السلام ہی ہونے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، فرمایا میں توڑے ہاتھ سجے ہاتھ کٹ دینے نے، کھبے پیر کٹ دینے نے۔ والا اصلبنکم فی جذوع النخل، تو پھر میں تانوں سولی دے دینی ہے کھجور دیاں سکیاں ٹہنیاں دے نال، تانوں میں سولی دے دینی ہے۔ جادوگراں نوں آکھیا فرعون نے، وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَلْقَىٰ، پھر تانوں لگے گا پتہ میرا عذاب کیڈا ڈڈ ہے تے ہمیشہ رہن والا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ گفتگو کر رہا ہے فرعون جادوگروں سے، اتنی سزا۔ وہ لوگ جو پہلے انعام کے طالب تھے، وہ لوگ جو پہلے انعام کے طالب ہیں، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو پھر اتنی زیادہ سزا دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تواڈے مخالف سمت تو ہاتھ پیر کٹ دینے نے، میں تانوں سولی بھی چڑھا دینا ہے تو تسی باز آ جاؤ۔ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، انہوں نے جواب دیا یہ تو ناممکن ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، فرمایا تیریاں دلیلاں ساڈے سامنے کچھ بھی نہیں، اللہ حق واضح کر دیتا ہے، اسی اللہ اتنے ایمان لے آواں گے۔ ان آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، اسی اپنے رب تے اس امید نال ایمان لے کے آئے ہیں ساڈا رب معاف کر دے گا، ساڈی بخشش فرما دے گا۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہاں وہ جادو تو اسی بیزار ہو گئے۔ واللہ خیر وابقا، اللہ ہی ہمیشہ رہن والا ہے تے اللہ ہی کولے خیر ہے۔ یعنی اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بڑی سخت سزا دوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، ہم اب اللہ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی حق واضح ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہونا، پھر فرعون والا طریقہ نہیں اپنانا، پھر وہ جادوگر والا طریقہ اپنانا ہے۔ ان کے بارے محدثین نے لکھا یہ خوش قسمت لوگ تھے، صبح کو کافر تھے اور شام کو شہید ہو گئے، پر مسلمان ہو کے شہید ہوئے۔ اے جنت، اے ویکھو نا کول جنت کھلوتی انہاں دے، آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے،
ایمان لے کے چلے گئے، حق واضح ہو گیا نا جی۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر اس اصول کو پختہ کر لیں، دین کا مسئلہ واضح ہو جائے، قرآن کا مسئلہ واضح ہو جائے، حدیث کا مسئلہ واضح ہو جائے، ڈٹے نہیں رہنا، نہ ہر شے چھوڑ دیں، بس قرآن اور حدیث دین اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ تو یہ ہے استقامت۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ جس وقت انہوں نے سجدہ کیا نا جی، جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ کھا رہا ہے رسیاں، پھر ان کو واضح ہو گیا، وہ تو جانتے تھے جادو کی انتہا وہ تھے، جادو کے ماہر وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ حق واضح ہو گیا، اسی وقت سجدے میں گرے۔ علماء نے لکھا جب سجدے میں گرے، اللہ نے جنت میں ان کے مقام ان کو بتا دیے کہ اے جنت تھوڑیاں کوٹھیاں نے، اے جنت تھوڑے محل نے، اے اللہ دی رضا ہے تھوڑے واسطے۔ یعنی بندہ ایمان لے آئے پھر اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے، پھر کرم ہی ہو جاتا ہے مالک۔ تو پھر انہوں نے کہا ہوں تو جو مرضی کرنا کر، جنی دل سزا دے، جنی مرضی سزا دے، ہوں اسی اسلام تو دین تو ایمان تو یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو وہ ڈٹ گئے وہاں پہ۔ تو پھر اس نے ایسا ہی کیا، ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، سولی چڑھا دیا، قتل کروا دیا، لیکن سب کچھ سہ لیا، ایمان نہیں چھوڑا۔ اور یہ درس ہمیں ملتا ہے، ہر چیز کو قبول کر لینا ہے، اسلام نو کنڈ نہیں کرنی۔ بڑے جان سے بڑھ کے کیا ہو سکتی چیز، جان سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے؟ ہر چیز بندہ اپنی جان بچانے کے لیے قربان کر دیتے، لیکن جان بھی اگر قربان کرنی پڑے اسلام کے لیے تو وہ کر دے، تو وہ کرنی چاہیے۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے۔ اچھا، اگلا جو طریقہ ہے انبیاء کے واقعات کو پڑھنا اور ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ 10واں طریقہ استقامت کا، بندہ کہتا ہے میں دین والا ہو جاؤں اور پکا پکا دین والا ہی رہوں۔ کیسے رہوں گا؟ انبیاء کے واقعات، انبیاء دیاں گلاں، نبیاں دیاں گلاں پڑھنیاں، یہ نہیں وہی رانجا تو فلاں فلاں تو فلاں فلاں، نہ انبیاء کے تذکرے۔ اچھا، اس کے اوپر ہم ایک آیت مقدسہ سنتے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ سرکار کو اللہ نے فرمایا اے محبوب، آپ پر جو پہلے نبیوں کے تذکرے پیش کیے جاتے ہیں، باتیں پیش کی جاتی ہیں، اس لیے آپ کا دل ثابت قدم رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے ذریعے پوری کائنات کے مسلمانوں کو اسلام کی دولت ملنی ہے، ان کو آپ کا جو دل ہے، آپ کا جو قلب اطہر ہے، وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا نبیوں کے واقعات پڑھ کے۔ تو کیا ہمارا دل مضبوط نہیں ہوگا نبیوں کے واقعات پڑھ کے؟ اسی کدے پڑھے ہی کوئی ٹائم ہی نہیں، ٹائم نہیں ہے ساڈے کو۔ خبراں کنے سننیاں نہیں گھنٹے گھنٹے دیاں، سپیشل بابیاں نے، سپیشل بندیاں نے، سپیشل کہندے اسی کوئی شے نہیں ویکھی دی، صرف خبراں ویکھی دیاں نے جی، خبراں سنی دیاں، اور کوئی اسی جی خبراں جدوں اسی نہ اسی کدے فلم ڈرامہ نہیں۔ اچھا، بڑی پھر وہ بہادری نال دسدے نے میں بڑا کام کرنا، وہ نہیں جی نہیں میں کدے نہیں کوئی ڈرامے شرامے ویکھے، نہ میں تو خبراں ہی ویکھنا سارا دن۔ وہ کس کو معلوم ہے خبر سچی؟ اب تو آپ کو پتہ چل گیا جی دی حکومت ہے وہ دے سر دے چرچے نے، بس کوئی سچی خبر ساڈے وال آمدی کوئی نہیں، تو کوئی سچی خبر دس بھی نہیں سکتا، میڈیا بھی کنٹرول ہے۔ تو پھر کی لوڑ ہے اپنا وقت ضائع کرن دی؟ اسی قرآن سنیے، قرآن دے تذکرے سنیے۔ مدنی چینل دے ایک دو سلسلہ لگتا ہے انبیاء دے تذکریاں دا، وہ سارے سلسلے دے بڑے بہترین نے۔ تو جی مدنی چینل لا کے دے باقی سارے پروگرام بندہ بند کر دے تو پھر موج ہے۔ جتنی غور دے نال اسی خبراں سننے نا جی، اتنی غور نال اسی دین سنیے تو ساری دنیا بھی سور جائے تو آخرت بھی سور جائے۔ اے بعض بندے انجے ٹینشن لائی وہ اج اتنے انج ہو گیا تو اتنے انج ہو گیا تو فلاں جگہ تے انج ہو گیا، اتنی ٹینشن اس کو اپنی ہوتی نا، یار میرے مرن تو بعد میرا کی بننا ہے، تو پھر کم بن جانا سی۔ وہ نہیں جی اتنے ڈاکواں نے جڑا نا جی حاملہ عورت آئی، بچہ پیدا ہونے والا سی، انہوں نے ڈکیٹی کی، وہ بچی اتنے ہی مر گئی، اوئے ہوئے ہوئے بڑا نقصان ہو گیا، بڑا انج ہو گیا۔ وہ اللہ کے بندوں، وہ نقصان جو غلط ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، آپ کا اس بات میں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں، خود بھی ہراساں ہو رہے ہیں۔ فرمایا محبوب ہم اس لیے تذکرے کرتے ہیں پہلے نبیوں کے کہ آپ کے قلب مبارک کو تسکین ہو، تو نبیوں کے تذکرے۔ اگلا پوائنٹ،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دشمنان اسلام کی سازشوں سے باخبر رہنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی سازشوں سے باخبر رہنا۔ وہ کون کون سے طریقے اپنا رہے ہیں کہ مسلمانوں پیچھے کرو، مسلمانوں غیر کرو۔ ایک طریقہ انہوں نے سانو یہ دے دیا دنیاوی تعلیم کا۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ جو تعلیم کا غبار ہے اس کے اوپر نہ جی اس کو ملائم کر دے تو پھر اس کو جدھر چاہے تو موڑ لے گا۔ فقط تعلیم کا نشہ، صرف تعلیم کا نشہ، دنیاوی تعلیم کا، دین کا جس کے اندر دخل ہی نہیں ہے۔ خماری ہو جاتی نا بندے کو، جس بندے کے پاس بڑی ڈگریاں آپ اس سے بات کر کے دیکھ لیں، اس کا انداز دیکھ لیں، چاہیے تھا اس کے اندر عاجزی اور آ جاتی، لیکن آپ کو لگے گا زمانے کا متکبر بندہ یہ ہے۔ تو یہ ہتھیار ہے ان کے۔ آج دیکھ لیں سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، کتنی بری چیزیں آ رہی ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں، اچھائی کوئی بھی پھیلائی جائے اس کے اوپر پابندی، اور نئے نئے قانون آ جاتے ہیں۔ تو جو ان کے ہیلے ہیں، جو ان کے حربے ہیں، ان کے بارے میں غور کی جائے۔ اچھا اس کے اوپر ہم قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ ہم آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اس لیے کہ جو مجرم ہیں ان کے طریقے ظاہر ہو جائیں، کافروں کے طریقے، کافروں کی وارداتیں ظاہر ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا ہم کافروں کی وارداتیں واضح کرنے کے لیے ان کی باتیں آپ کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث اس پہ سنتے ہیں بخاری شریف کی، مزید یہ واضح ہو جائے گا۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافتا ان یدرکنی۔ سارے بندے سرکار کو سوال کرتے سن خیر دے بارے، تو میں سوال کرتا ہوں سی شر دے بارے۔ سارے بندے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کرتے ہوندے سن نیکیاں دے بارے، تو میں برائیاں دے بارے پوچھتا ہوں سی، کیوں؟ ان برائیاں تو بچنا کنج۔ یہ کافروں کے حربے، تو یہ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کن کن حربوں کے ذریعے، یوٹیوب میں کس طرح مجھے پھنسا لیا انہوں نے، فیس بک سے کس طرح انہوں نے مجھے پھنسا لیا، واٹس ایپ کے ذریعے کس طرح گمراہی انہوں نے رائج کر دی، موبائل کے ذریعے کتنی گندگی پھیلا دی۔ ہمیں ان کی یہ جو وارداتیں ہیں ان پہ بھی معلومات ہونی چاہیے۔ اگر یہ معلومات ہوگی تو استقامت اختیار کر سکیں گے، وگرنہ نمازاں گئیاں، دین گیا۔ اس کی مثالیں سامنے۔ جی 12واں پوائنٹ، اسلام کے روشن مستقبل کا پختہ یقین بندے کو ہونا چاہیے۔ اسلام تو بڑا مذہب کوئی نہیں، اسلام تو بڑا دین کوئی نہیں، یہ بات بندے کے ذہن کے اندر پختہ ہونی چاہیے۔ اب تو عجیب صورتحال ہوگی لوگوں کی، نوجوانوں کی، اسلام کے سلسلے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، شک۔ اب یقین کریں یہ پچھلے اتوار کی بات ہے، ایک نوجوان نے، گاؤں کے نوجوان نے اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا سوال کیا کہ وہ میں بیان کروں تو سارے کوئی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ 44 کی بات، وہ ہمارے تک پہنچ گئے ہیں، ہمارے ایمان اور اسلام کے بارے میں شک پیدا کر دیا ہے۔ بندہ مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے اس دنیا کائنات میں اسلام سے بڑھ کے سچا مذہب ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ پختہ یقین، یہ جو روش چل رہی ہے، اگر یہ روش چلتی رہی تو آپ کل دیکھیں گے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں شک پیدا ہو جائے گا اسلام کے سلسلے میں بھی۔ حد یہ ہو گئی ہے۔ تو استقامت اختیار کرنے کا 12واں ذریعہ یہ ہے کہ ہر صورت بندے کو یہ یقین ہو اسلام سے بڑھ کے سچا مذہب ہی کوئی نہیں۔ اس کے اوپر دلیل قرآن سے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ فرمایا وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا اور اسے تمام مذاہب کے اوپر غالب کر دیا، کافروں کو اگرچہ برا لگے۔ سارے مذہبوں کے اوپر بالا مذہب کس کو کیا؟ اسلام کو، اور یہی حقیقت ہے۔ تو یہ ہر بندے کے دل میں ہونا چاہیے اسلام سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت حباب بن ارت یہ روایت بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کی قسم یہ امر اسلام ضرور کمال کو پہنچے گا، ایک زمانہ آئے گا
سرکار نے فرمایا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، اللہ کے سوا اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، پوری کائنات کے اوپر اسلام چھا جائے گا۔ تو یہ بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے، اسلام سے بڑھ کے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی اعلی چیز نہیں ہے۔ اس کا آخری جو ہے استقامت دین کا وہ یہ ہے کہ بندہ دین کی تعلیم سیکھے، بتدریج سیکھتا رہے، ورنہ حالات مشکل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اب یہ جو صورتحال چلی ہوئی ہے، یہ بڑی غلط قسم کی روش چلی ہوئی ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب ہو گئے۔ یہ چند دن پہلے میں تھا، طاہر صاحب تھے، ہم ایک جگہ پہ ایک مفتی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہمارے قریب کی بات۔ وہ ایک نوجوان تھا، وہ جیل میں کا ایک بندہ ہے، اس کو وہ سنتا، اور سنتے سنتے پہلے تو بے ادب ہوا اولیاء کا۔ اب اس کی صورتحال یہ ہے، اس نے خود کہا وہ سپیس انجینئرنگ کر رہا ہے، یہ جو سپیس میں لوگ جاتے ہیں نا، اس کے اندر وہ انجینئرنگ کر رہا ہے آن لائن بیرون ملک سے۔ تو اس کے اپنے لفظ ہے، اب میری کیفیت یہ ہے کہ منو نہیں پتہ لگتا میرا اسلامی محفوظ رہنا کہ نہیں رہنا۔ یہ ہمارے مسلمان جو پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اس کی صورتحال یہ پڑھے لکھے نوجوان کی، انجینئر جو بن رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے میرے لیے دعا کریں، میں اسلام بھی اپنا محفوظ رکھ سکوں۔ تو دین کا جو علم ہے وہ سیکھنا پڑے گا، اور کس سے؟ یوٹیوب سے، فیس بک سے نا، وہ دین والوں سے سیکھنا چاہیے، کامیابی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم الحمدللہ ہر لحاظ سے حاضر ہیں، ہر طرح سے حاضر ہیں، اور ہم اگر آپ کی معلومات کے مطابق اور بہترین دلائل سے مطمئن نہ کر سکے تو ہم قصوروار۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سماعت کریں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ فرمایا کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عقل والوں کو غور کرنی چاہیے، کیا غور نہیں کرتے عقل والے؟ تو علم دین یہ بتدریج سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، وگرنہ تباہی بربادی غالب آ جائے گی، وگرنہ کچھ نہیں رہے گا۔ حضرت خباب بن ارت صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ان کا مالک لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کی چربی میں ڈالتا تھا۔ وہ سلاخیں چربی میں جا کے جب تک ٹھنڈی نہیں ہوتی تھیں وہ باہر نہیں نکالتا تھا، اس کے باوجود بھی اسلام نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال کی جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں نے کئی تذکرے سنے ہیں، وہ بھی اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے، ہم ان کی بات نہیں کرتے یہاں پہ۔ حضرت سمیہ، ان کے شوہر ہیں، ان کا بیٹا ہے، ان کا بھائی ہے، ان کو بالکل ننگا کھڑا کر دیا، ننگا۔ اور صرف اتنا حالت نہیں، لیکن پھر بھی ان اسلام کے اوپر ڈٹے رہے۔ حضرت سمیہ کو اونٹ کی ایک ٹانگ سے باندھ دیا اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کی ٹانگ سے باندھ دی، اور ابو جہل نے نیزہ لے کے ان کی شرمگاہ کے اندر نیزہ مارا۔ اور پھر بھی پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ یا اللہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھنا اس حالت میں بھی۔ اور پھر جس کو وہ چلے نا اونٹ تو 2 ٹکڑے کر دیا اس عورت کو، آخری لفظ یہ تھے، یا اللہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ یہ وہ لوگ تھے۔ سانو کوئی یورپ کا ویزا دے تو اسی کہنا چھڑ دے اسلام، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی مشکل آ جائے اللہ کا اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ جوانی میں بیٹا فوت ہو گیا تو اللہ کے بارے میں شکوہ شکایت کرنا شروع کر دی۔ 2 ٹکڑے ہو گئے بی بی کے آخری لفظ یہ تھے، یا اللہ اسلام کے اوپر استقامت دے۔ اور اسی دوران حضرت سمیہ کے یہ لفظ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا یا اللہ اگر یہ جو تتی ریت ہے اگر یہ آخرت کے عذاب میں کفارہ بنے گی تو یہ ہمیں قبول ہے، یا اللہ پاک یہ قبول ہے، ہمیں شکوہ کرنے والے کوئی نہیں۔ اور ہم تو اپنے دین کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو استقامت، ثابت قدمی۔ اب تو ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے، جس طرح کا زمانہ اور دور چل رہا ہے۔ اپنی اور اپنی اولادوں اور نسلوں کی ایمان کے بارے میں غور و فکر کر لیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، علماء، صوفیاء، بزرگان دین کے ساتھ ان کا تعلق گہرا جوڑ دیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ الحمدللہ صبح بھی بڑی محنت کے ساتھ درس ہوتا ہے، اور جمعے کے اندر بھی آپ روٹین وائز خود آئیں، اپنی اولادوں کو لے کے آئیں ٹائم سے، اور انشاءاللہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی، آبیاری ہوتی رہے گی۔ اور یہ جو ہمیں انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ملتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، بڑی بڑی گیمیں ہمارے نوجوان ایسی کھیلتے ہیں جس کے اندر ان کو اسلام سے بیزار کیا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی گیموں کے اندر یہ آپشن ہے، کھیلنا
موبائل کے اتنے اسلام سے بیزار کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، یہ بڑا مشکل دور آ گیا، اپنے ایمان کی حفاظت اور استقامت کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔